بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پہلی ویڈیو جو اس کتاب کے ریفرنسز پر مشتمل تھی تو بہت سے لوگوں نے اس چیز پر اعتراض کیا کہ سمپل ریفرنسز ہیں، بک کے سکینڈ پیجز نہیں ہیں، اور سکینڈ پیجز میں بھی چونکہ کسی بھی قسم کی ماڈیفیکیشن جو ہے، چینجز جو ہے وہ ممکن ہے، لہٰذا ہم نے کتاب جو ہے آپ احباب کے سامنے یہ پیش کریں گے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے آج کل جعلی پیروں فقیروں کا دور ہے تو یہ بھی شاید انہی میں سے ایک ہے، لیکن اگر آپ اس کی بک جو ہے جس کا نام وارث فقر ہے، اگر آپ اس کو اول تا آخر سٹڈی کریں تو آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے گا کہ یہ حقیقت میں وارث کفر ہے، اور اس کی جو کتاب ہے اول سے آخر بیہودہ باتوں اور خود ساختہ کہانیوں اور کفریات پر مشتمل ہے۔ یہ اس کی کتاب اس وقت میرے سامنے اوپن ہے اور اس کا جو پیج نمبر ہے 145 ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے تشریف لائے۔ اب یہاں سے میں پڑھتا ہوں، ادھر دیکھو، جب میں نے اس جانب دیکھا تو سڑک سے ایک کتا گزر رہا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر کچھ حیرت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتے کو دکھانے کا کیا مقصد و مفہوم ہے۔ میرے اس خیال پر آگاہ ہوتے ہی میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس کتے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دو کہ اے کتے تو جنتی ہے تو یقیناً ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی صوفی مسعود احمد صدیقی کا یہ کہنا کہ اگر وہ کتے کو بھی سٹیمپ کر دے گا تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ اب یہاں پر یہ وہ لکھتا ہے اپنے صفحہ نمبر 149 پر، ایک مرتبہ اللہ عز و جل کا فرمان ہوا، جتنے چاہو ولی بناؤ کثرت سے، 100% مکمل آپ کی مرضی اور ارادے سے بنیں گے۔ یہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے کسی پروڈکٹ کا اشتہار ہوتا ہے کہ 100% مکمل گارنٹی، یعنی کہ جس کو صوفی مسعود احمد صدیقی جو ہے چاہے گا اس کو ولی بنائے گا۔ میں نے عرض کی، یا رب العالمین، کہ قیامت تک امام مہدی تک جتنے بھی غوث کتب ہوں گے وہ سب میری مرضی سے بنیں گے؟ جواب آیا کہ ہاں، آپ کی مرضی سے بنیں گے۔ یعنی کہ آج سے لے کر قیامت تک اور امام مہدی تک جتنے بھی غوث کتب ہوں گے وہ سب کے سب اس کی مرضی کے تابع ہوں گے۔ اب یہاں پر صفحہ نمبر 153 میں یہ بہت ہی اپنی کفریات بک رہا ہے کہ اگر فقیر اپنا لعاب خوشی سے کسی جگہ ڈال دے تو وہاں سے نحوست، آفات و بلیات اور ہر قسم کے برے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کا نزول اس جگہ پر شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خوشحالی آئے گی۔ اگر وہ حالت جلالت میں یا بیداری میں اس جگہ پر تھوک دے تو وہاں سے رحمت خداوندی اٹھ جاتی ہے۔ یعنی آپ اس کی سوچ دیکھ لیں اور اس کے خیالات دیکھ لیں۔ دائیں سے ولایت کبریٰ اور بائیں سے ولایت صغریٰ کی مہر لگا سکتا ہے۔ مزید وہ لکھتا ہے اسی پیج کے لاسٹ پر، میں آستانے کی صحن میں چارپائی پر نیم دراز تھا۔ میں نے مکمل ہوش و حواس میں دیکھا کہ میرا جسم اور قد بڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا ہوا تو فوراً ذہن میں آیا کہ ابھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ پھر میں نے آپ کو اس طرح دیکھا کہ میرے کندھے چوتھے آسمان پر اور میری گردن 5ویں آسمان سے اوپر تھی۔ پھر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تو دیکھا 7ویں آسمان تک۔ پھر میں کھڑا ہو گیا تو دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر ایک درخت جس کی لمبائی چوڑائی بے انتہا ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے اچھی طرح چھو کر دیکھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اکثر آتا ہوں۔ یعنی عزیزان گرامی قدر، اگر آپ اس کی تحریروں کو، اس کی یہ عبارات جو اس نے لکھی ہیں فقط ویسی ہیں جیسے مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اب یہاں پر مزید وہ لکھتا ہے، صفحہ نمبر 168 ہے، اور وہ لکھتا ہے، تمہارے سلسلے جیسا فیض کسی سلسلہ میں نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہوا، تمہارے پردہ کرنے کے بعد مشائخ تمہاری اور تمہارے آستانے کی مثالیں دیا کریں گے۔ جی بالکل مثالیں دیا کریں گے کہ اس طرح کا جو کفر ہے جو آج تک کسی نے بھی بیان نہیں کیا، جو صوفی مسعود احمد صدیقی شیطانی سرکار نے بیان کیا ہے۔ تمہاری تصانیف کو سند کا درجہ دیں گے اور تمہاری تعلیمات سے دلائل دیں گے۔ بڑے آستانوں سے تمہارے متعلق کتابیں لکھی جائیں گی۔ تمہارا سلسلہ جیسا فیض کسی سلسلہ میں نہ ہوگا۔ تمہارے فیض کو دیکھ کر دوسرے سلسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کہیں گے، ایسا فیض تو صرف لسانی سلسلہ ہی میں ہے اور کہیں نہیں۔ مزید آگے وہ لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں بشارت دی گئی، جو روحانی نکتے تم نے کھولے ہیں، بیان کیے ہیں، یہی وہ اصل علم ہے۔ اب یہاں پر وہ لکھتا ہے کہ کسی نے مجھے ایک کتاب دی، اس میں اولیاء کرام کا تذکرہ تھا۔ رات کو جب میں نے کتاب پڑھنی شروع کی تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔
اگلے دن پھر اس طرح ہوا اور تیسرے دن بھی 3 دن تک یہی کچھ ہوتا رہا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کتابیں وہ پڑھے جس کا ہمارے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اب یہاں پر صفحہ نمبر 174 پہ لکھتا ہے اس پوری عبارت میں یہ اپنا موازنہ کبھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کرتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام سے، کبھی آدم علیہ السلام سے، اور کبھی دیگر انبیاء سے۔ مزید جو ہے ہم جلدی سے اب یہاں پر بیسکلی وہ ایک انتہائی جو ہے کہہ لیں کہ سمپل معنوں میں بکواس کر رہا ہے کہ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا تھا، میرے آقا اچانک دروازہ کھول کر تشریف لے آئے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھتا ہوں تو اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیڈ پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ میں نے جلدی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر سلام پیش کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے زانو مبارک پر بٹھا لیا اور مجھے اپنے مبارک بازوؤں کے حصار میں لے کر محبت سے اپنے ساتھ گلے لگا لیا، میرے چہرے کے بوسے لیے اور اپنا چہرہ مبارک میرے چہرے سے مس فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی کو کیا معلوم کہ ہم تمہیں کتنا محبوب رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے متعلقہ لکھتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں صدیق بنایا، اب تمہارا نام مسعود احمد صدیقی ہے۔ نیکسٹ یہ لکھتا ہے کہ مجھے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی زیادہ بابرکت ہوئی، میں نے آپ کے روبرو ہو کر سلام پیش کیا، آپ نے ایک مخصوص طرز کی بنی ہوئی ٹوپی دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہارے سلسلہ والوں کے لیے یہ ٹوپی منظور کی ہے اور یہ تمہارے سلسلہ کی نشانی ہوگی۔ اس طرح کی لغویات جو ہے اس کی پوری کتاب میں ہے۔ مزید جو ہے جس طرح سے پہلے تمہیں امیر المومنین اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیقی لقب سے نوازا تھا، اسی طرح آج سے تم فاروق بھی ہو، یعنی حضرت امیر المومنین عمر فاروق یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ لکھ رہا ہے، اس لیے اب تم صرف صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق الفاروق ہو۔ یہاں پر وہ لکھتا ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ابو الفیض کا لقب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں ابو الفیض بنایا ہے۔ اس فقیر نے یعنی صوفی مسعود احمد صدیقی نے عرض کی، میرے آقا ابو الفیض کا کیا مطلب ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، فیض دینے والوں کا بھی باب۔ اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو اس کی حقیقت سے، اس کے گمراہ عقائد سے آگاہ کیجیے گا تاکہ امت مسلمہ اس فتنہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا اور سچا عاشق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔